بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور قرآن کے عنوان سے آپ نے ہم نے گفتگو بیان کی تھی، اور آج مختصر سی گفتگو انداز تربیت کے اوپر ہے. تربیت وہ بنیادی ہدف ہے کہ جو خداوند عالم نے انسانوں کی خلقت کا بیان کیا. انبیاء کرام علیہم السلام کہ جن کو خداوند عالم نے اس دنیا میں ہدایت کی، رہنمائی کی ذمہ داریاں دے کر بھیجا، ان کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہدف یہ تھا کہ وہ انسانوں کی تربیت کریں. خود جیسے سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے امیوں میں سے رسول کو مبعوث کیا، اور اس رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے، تربیت کرے. ہم انسانوں کو تربیت کی ضرورت ہے. خداوند عالم نے انسانوں کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی سمجھ کو رکھا ہوا ہے. جہاں پہ خداوند عالم نے بیان کیا کہ ہم نے انسانوں کو بنایا، اور بنانے کے بعد خدا بیان کرتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بھی سجھا دیا، سمجھا دیا، اس کو ہدایت کر دی. یعنی فطرت کے اندر ہر انسان کے اچھائی موجود ہے، انسان کی طبیعت کے اندر برائی موجود ہے. اب اس اچھائی اور برائی کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے، لیکن اس فیصلے تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے جو انتظام کیا وہ انبیاء کا، اور انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء کا انتظام کیا. مثلا اگر کوئی ویسے ہی کہتا ہے انسان سے کہ دیکھو جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنا ایک بری چیز ہے، اور انسان دنیا میں یہ دیکھ رہا ہوتا کہ جھوٹ بول کے اس کے بہت سے ظاہری فائدے حاصل کر سکتا ہے، تو پھر شاید انسان کبھی جھوٹ سے نہ بچ سکتا ہوتا. یا کوئی عملی طور پر اس کے سامنے کوئی ایسا نمونہ نہ ہوتا کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، تو انسان شاید نہ بچ پاتا. لہذا خداوند عالم نے جہاں تربیت کے اصول بتائے، جہاں ہدایت کے اصول وضع کیے اور لوگوں تک پہنچائے، وہیں ہادیوں کو خداوند عالم نے مبعوث کیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں عملی نمونہ قرار دیا. اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے. اور خود تربیت کے اندر جو ایک بنیادی ترین چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ خداوند عالم خود قرآن میں ہی کہتا ہے، سورہ صف میں کہتا ہے کہ تربیت کرنے کا حق وہ رکھتا ہے کہ جو خود ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جن سے وہ لوگوں کو روک رہا ہے یا جن کی طرف تعلیم دے رہا ہے. سورہ صف کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبہ ایمان کیوں وہ بات کرتے ہو کہ جس پہ تم خود عمل پیرا نہیں ہو. بات یہاں تک رکی نہیں، آگے بڑھی. کبر مقتا عند اللہ، خداوند عالم بیزاری کا اظہار کرتا ہے. سادہ ترجمہ اس کا یہ کہ خداوند عالم بیزاری کا اظہار کرتا ہے، خدا کو ناگوار ہے. کبر مقتا عند اللہ، خدا کو ناگوار ہے یہ کیا چیز؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جس چیز پر خود عمل نہیں کرتے ہو اس کو لوگوں سے کہو خدا اس چیز سے بیزار ہے. کیا مطلب؟ یعنی خداوند عالم تربیت کرنے والے مربی کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم تربیت کے اصول لوگوں کو بتاؤ، تربیت بتا کے نہیں ہوتی، تربیت دکھا کے ہوتی ہے، اپنے کردار سے کر کے دکھانا ہوتا ہے. یہی انداز تربیت قرآن کریم نے بیان کیا، اور یہی انداز تربیت اہل بیت علیہم السلام کا ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. مثلا مختصر سے اگر جائزہ لیں جناب زہرا کی زندگی کا، تو اس میں ہمیں یہ اصول نظر آتے ہیں.
پہلا اصول تربیت کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی ترین چیز یہ کہ آپ اپنے بچوں کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہ ہوں. آپ کی نگاہ میں آپ کے بچے ایک جیسے ہوں. اس کو آگے چل کے بیان کروں گا. ایک مرتبہ ہم تبعیض کے طور پر بچوں میں فرق رکھتے ہیں، ایک جگہ نہیں، ہم تفاوت کو پہچانتے ہیں. تبعیض کیا ہے؟ ڈسکریمنیشن ہے. بلا وجہ میں ایک بچہ مجھے بلا وجہ میں اچھا لگتا ہے، نہیں، بلا وجہ نہیں ہے کوئی چیز. باپ کی نگاہ سے، ماں کی نگاہ سے، بڑے بہن بھائی کی نگاہ سے، جو چھوٹے ہیں استاد کی نگاہ سے، جو شاگرد ہیں، وہ سب برابر ہیں. ہاں، استاد، باپ، ماں صلاحیتوں کی بنیاد پر، خصوصیات کی بنیاد پر پسند اور ناپسند کو الگ کر سکتے ہیں. مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے وہ واقعہ جو حدیث قصہ میں آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ جناب حسنین آئے، جناب زہرا نے چادر دی رسول اللہ کو اور وہ آئے. تو آپ یہاں دیکھیے کہ جب امام حسن آئے تو جناب زہرا نے وہی الفاظ جناب امام حسن کے لیے استعمال کیے، اور جب امام حسین آئے تو وہی الفاظ امام حسین کے لیے استعمال کیے. حالانکہ آنے میں دونوں کا فاصلہ روایت بیان کر رہی ہے کہ دونوں کے آنے میں فاصلہ تھا. مثلاً روایت بیان کرتی ہے کہ جناب زہرا نے جب چادر دی رسول اللہ کو، رسول اللہ چادر کے نیچے جا کے آرام فرما ہو گئے. اس کے بعد امام حسن داخل ہوئے. آنے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ گرامی کو سلام کیا. جناب زہرا نے سلام کا جواب دیا، کہا وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کے مثلاً ثمر پھل، میرے دل کے سکون، تم پر بھی میری طرف سے سلام ہو. آنے میں ابھی امام حسن پہلے آئے ہیں، امام حسین ابھی ساتھ نہیں آئے. اس کے بعد جب امام حسین تشریف لاتے ہیں دوبارہ وہی ہوتا ہے، اپنی والدہ کو سلام کرتے ہیں تو جناب زہرا وہی جملے دہراتی ہیں امام حسین کے لیے، وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کے سکون، تم پر میرا سلام ہو. حالانکہ دونوں بچے الگ الگ وقتوں میں آئے، جناب زہرا دونوں کے لیے الگ الگ جملے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اتنی باریکی ہے، اتنی دقت ہے کہ اولاد کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے. ہاں، اسی حدیث کے سامنے آگے چل کے رسول اللہ کی زبانی دو الگ الگ جملے ملتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی کی کوئی خصوصیت ہو تو اس خصوصیت کو بھی بیان کرنا چاہیے. جب رسول اللہ کے پاس یہ دونوں بچے پہنچتے ہیں، یعنی جناب امام حسن پہنچتے ہیں، امام حسین پہنچتے ہیں، اور رسول اللہ کو امام حسن پہلے جا کے پہنچ کے سلام کرتے ہیں. رسول اللہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب حوضی، امام حسن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وعلیک السلام، تم پر میرا سلام ہوا میرے بیٹے یا ولدی، ویا صاحب حوضی، اے میری حوض کوثر کے مثلاً وارث، یا اے میری حوض کوثر کے مالک، آپ پر میرا سلام ہو. اور جب امام حسین آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو بھی سلام کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ کہتے ہیں یا ولدی ویا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تم پر میرا سلام. کیا اس نقطے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسن صاحب حوض ہیں، حوض کوثر کے مثلاً مالک ہیں، وارث ہیں، اور امام حسین نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام بھی حوض کوثر کے مالک ہیں. یا اسی طرح کیا یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ امام حسین علیہ السلام شافع امت ہیں لیکن امام حسن نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امام حسن بھی شافع امت ہیں لیکن کچھ خصوصیت ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو کام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کی شفاعت کا دامن زیادہ وسیع ہے، زیادہ وسیع ہے. شاید اسی مناسبت سے رسول اللہ نے امام حسین کو کہا شافع امتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ ایک شخص نے آگے امام رضا علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، درود بھیجو محمد علیہ محمد، کہا کہ فرزند خدا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان الحسین یا الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین کشتی نجات ہیں، چراغ ہدایت ہیں. تو کیا آپ باقی ائمہ کشتی نجات اور چراغ ہدایت نہیں ہیں؟ امام رضا نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا ہی ہے، کلنا، ہم سب کے سب مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ ہیں، وسفن النجات، اور کشتی نجات ہیں، ہم سب کے سب. لیکن ان سفینۃ الحسین ہی اسرع و اوسع، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کی کشتی نجات ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ امام رضا بیان کر رہے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سرعت میں سب سے زیادہ ہے اور وسعت میں سب سے زیادہ ہے. ہم سب اہل بیت کشتی نجات ہیں لیکن امام حسین کی کشتی کی جو مثال ہے وہ یہ کہ اس کی سرعت زیادہ ہے، یعنی تیزی سے منزل تک پہنچاتی ہے، اور وسعت میں سب سے زیادہ ہے. ہم ائمہ کی نسبت امام حسین کو اختیار حاصل ہے، ہم ائمہ کی نسبت امام حسین کو فضیلت حاصل ہے. ٹھیک،
لہٰذا اب تربیت کے اندر جناب زہرا نے دونوں بچوں کو ایک نگاہ سے دیکھ کے کہا وقرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، لیکن اسی گھر کے رسول اللہ سربراہ ہیں، دونوں کو الگ الگ خصوصیات سے پکارا، یعنی ایک کی خصوصیت حوض کوثر کے مالک، ایک کی خصوصیت شافع امت۔ ماں باپ کو، بڑوں کو، استاد کو اپنے شاگردوں میں، اولاد میں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پہ اولاد ہے، دونوں کو برابری کی حیثیت دینی ہے۔ ہاں، جس اولاد کے اندر جس چیز کی خصوصیت زیادہ ہے، اس اولاد کی اس خصوصیت کو، اس شاگرد کی اس خصوصیت کو برجستہ کر کے بیان بھی کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ، اس کا دماغ ریاضی میں اچھا چلتا ہے، اسی کا دوسرا بھائی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، دوسرے بچے کا دماغ ریاضی میں نہیں چلتا، آرٹ میں اچھا چلتا ہے۔ یہاں سائنس سے مراد سائیکالوجی ہے، سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ بچے کے اوپر زبردستی نہیں کرو، تربیت کے اندر یہ نہیں کہ دونوں کو برابری کی سطح پہ رکھو، نہیں، حقوق کے اندر دونوں برابر ہیں۔ حق کیا ہے؟ دونوں اولادوں کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کی محبت دونوں کو ملے، حق یہ ہے، لیکن یہ حق نہیں ہے، یہ حق کا تقاضا نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ہی سمت میں چلاؤ، یعنی ایک کا دماغ ریاضی میں اچھا ہے، ایک کا دماغ ہنر میں اچھا ہے، جس کو خداوند عالم نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے مطابق اسے پروان چڑھاؤ۔ یہ بنیادی چیز ہے تربیت کے اندر، یہ ہمیں نقطہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کا جو ہم نے قصہ پڑھا قرآن کے اندر کہ اتنے بھائی تھے جناب یوسف کے، کیوں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد ہوا؟ یہاں پہ علماء نے چونکہ اس کو لکھا ہے، میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے تفسیروں کے اندر۔ حضرت یوسف مقام نبوت کے مالک تھے، حضرت یعقوب اس بات کو جانتے تھے، حضرت یوسف کی کچھ خصوصیات تھیں، ان خصوصیتوں کی بنیاد پر حضرت یعقوب زیادہ چاہتے تھے، مگر یہ جو زیادہ چاہنے کا عمل تھا یہ دوسرے بھائیوں کے سامنے ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے بھائی اس کو باقاعدہ طور پہ محسوس کر لیتے تھے کہ جو یوسف کی قدر و منزلت ہے وہ ہماری نہیں ہے، نتیجے میں حسد ایجاد ہوا بھائیوں کے اندر۔ میں آپ کو تربیتی عنوان سے ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، آقا قراتی نے اس کو بیان کیا ہے، حتیٰ ایک نبی ہے، حضرت یعقوب ایک نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غلطی ہوئی ان سے، معاذ اللہ، انبیاء غلطی نہیں کیا کرتے، لیکن ایک نقطہ ہمیں ملا کہ حضرت یوسف کی تربیت میں، حضرت یوسف کو چاہنے کے انداز میں کچھ اس طرح سے ہو گئے حضرت یعقوب سے کہ بھائیوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہماری نسبت یوسف کو زیادہ قدر و منزلت حاصل ہے، نتیجے میں یوسف سے حسد کی آگ بڑھک اٹھی بھائیوں کے دل میں۔ نتیجہ ماں باپ کو، اولاد کو، استاد کو، شاگرد کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے، خصوصیت کی بنیاد پر الگ الگ امتیازات دیے جا سکتے ہیں، بنیادی حقوق سب کے برابر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جناب زہرا کی زندگی میں جو ہم انداز تربیت دیکھتے ہیں، آپ نے تربیت فقط اولاد کے معاملے میں نہیں کی، آپ تربیت ہر کسی کی کر رہی ہیں۔ اس کے لیے امام عصر کا میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جناب زہرا کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہوگا شاید کہ امام عصر نے بیان کیا کہ لی فی ابنت مصطفیٰ اسوہ، یا فی ابنت مصطفیٰ لیا اسوہ، رسول اللہ کی بیٹی میرے لیے اسوہ عمل ہے۔ امام عصر نے بیان کیا ہے میرے لیے اسوہ عمل ہے۔ مختلف اس کے پہلو ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن آج گھر کے اندر جناب زہرا کی تربیت کا کیا انداز ہے؟ ہم اور آپ اسلامی حکم کے مطابق اس بات کے پابند ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی سادگی سے گزرے، ہم اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سادگی سے گزاریں، دوسرے انسانوں کو برابر کا حق دیں۔ جناب زہرا کے گھر میں یہ چیز بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ جناب زہرا اس اصول پر، تربیتی اصول پر مکمل طور پر عمل پیرا ہیں۔ سادگی کتنی ہے جناب زہرا کے گھر میں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ دوسروں کو کس طرح برابری کا حق دیتی ہیں، حتیٰ جس کو ہمارے یہاں آج معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری ملازمہ ہے، ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، بہت مشکل ہے۔ اہل بیت کی پیروی حقیقت میں ایک مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ ایسے اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے، ہاں اس کے لیے دقت چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اس کے لیے عزم چاہیے۔ بہت مشکل ہے، آپ ذرا سوچیے ہمارے گھروں میں جہاں جہاں خواتین کام کرنے آتی ہیں، گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور حضرات کام کر رہے ہوتے ہیں، معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی ملازم ہوتا ہے، ہم نے اس کو یہ سوچا ہوا ہوتا ہے، معاشرے کی مثال میں دے رہا ہوں، کہ جیسے وہ ہمارا زر خلید غلام ہو گیا، ہم نے رکھا تو ڈرائیوری کے لیے تھا،
مگر ڈرائیوری کے ساتھ ساتھ اس سے اب تمام کام کرواتے ہیں. باغبانی کا کام بھی اس سے کرواتے ہیں اگر ہمارے گھر میں گارڈن ہو, سودا سلف کا کام بھی اس سے کرواتے ہیں. ہر چیز وہ بیچارہ کر رہا ہوتا ہے بغیر کسی اضافی حقوق کے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کیا طریقہ عمل ہمیں دکھا رہی ہیں, تربیت کا کیا انداز دکھا رہی ہیں. گھر میں خادمہ ہے, فضہ نام ہے, خادمہ ہی ہے, عنوان اس کا خادمہ ہے, بے عنوان کنیز گھر میں آئی ہیں. مگر جناب زہرا کیا کر رہی ہیں, دنوں میں آلٹرنیٹ ڈیز رکھے ہوئے ہیں. ایک دن گھر میں کام کا فضہ کا ہے, اگلے دن گھر میں کام کا جناب زہرا کا ہے. میں کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے ہم ان اصولوں پر عمل کر سکیں, لیکن ناممکن نہیں ہے. خدا نے یہی اصول دی ہیں. اور شفاعت کا میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, شفاعت کا ایک مطلب یہی ہے کہ شفاعت اس کی ہوتی ہے کہ جو جس کی شفاعت چاہتا ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے. اصل میں شفاعت ہے شفا سے, لفظ شفا, شفا کا کیا مطلب ہے, جفت. اس کو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جو ایک ساتھ چیز ہو. یعنی میں جس کی شفاعت چاہ رہا ہوں میں اس کے رنگ میں ڈھلنا تو شروع ہوں, جب میں اس کے راستے پہ چلوں گا تو وہ میری شفاعت کرے گا. یہ ایک الگ موضوع ہے شفاعت کا, کبھی انشاءاللہ موقع ملا آپ سے ہم نے بیان کریں گے. جناب زہرا کیا کر رہی ہیں, ایک دن فضہ کا ایک دن اپنا. بہت مشکل ہے کہ ایک دن گھر کی جس کا عنوان کنیز ہے, جس کا عنوان خادمہ ہے, وہ گھر میں آرام کرے. کیا مطلب ہے, یعنی اگر آج دسترخوان بچھایا جائے گا, آج اگر دسترخوان بچھانے کے بعد اس پہ کھانے کی دعوت دی جائے گی, تو جس دن فاطمہ زہرا کی ذمہ داری ہے اس دن فاطمہ زہرا فضہ کو بلائیں گی کہ آؤ دسترخوان پر بیٹھو, اس کے سامنے پلیٹ رکھیں گی, مثلا اس کے سامنے غذا رکھیں گی جناب فضہ. ایک دن جناب زہرا کا. یہ بنیادی اصول ہے جناب زہرا کی زندگی سے. اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. واقعی ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے, واقعی ہم لوگ اس طرح کر پاتے ہیں. اپنے گھر میں آنے والے ملازموں کے ساتھ ہمارا ایسا سلوک ہے, اپنے گھر میں کام کرنے والی خواتین, ڈرائیور حضرات, جو ہمارے گھر میں کام کر رہے ہیں افراد, ان کے ساتھ یا ہماری فیکٹریوں میں, ہمارے کارخانوں میں, ہمارے دفاتر میں کام کر رہے ہیں, ہمارا یہ سلوک ہے ان کے ساتھ. جناب فاطمہ زہرا نے تربیت کا اصول زبانی نہیں دیا. اہل بیت علیہ السلام, چونکہ میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کام مت کرو کہ زبان سے فقط لوگوں کو دعوت دو, خود تمہارے عمل میں وہ چیز نہ ہو. جناب زہرا نے زبان سے نہیں کہا کہ اپنے ملازموں کا خیال رکھو, عمل سے کر کے دکھایا, عمل سے کر کے دکھایا. اسی طرح قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا. قرآن کریم نے اصول بیان کیا کہ تم نیکیوں کی حد تک پہنچ نہیں سکو گے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی محبوب پسندیدہ اشیاء کو خدا کی راہ میں دے نہ دو. اس وقت تک تم نیکی تک نہیں پہنچو گے, نیکی کی حد کو نہیں پا سکو گے. کہاں ہے یہ آیت؟ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. چوتھا پارہ ہے, اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک پہنچ نہیں پاؤ گے, تم نیکی کی حد کو پا نہیں سکو گے جب تک کہ وہ چیز کہ جو تمہیں پسند ہو اسے اللہ کی راہ میں دے نہ دو. اب یہ اصول ہے, قرآن کریم نے اصول دیا ہے, قرآن اصول بتا رہا ہے. یہ تربیت ہے انسانوں کی کہ دیکھو تمہیں اگر خدا کا قرب چاہیے, خدا کی نزدیکی چاہیے, تو تمہیں اس کے لیے خود کو قربان کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہے تو خدا تک پہنچنے کے لیے تمہیں اپنے آپ سے گزرنا ہوگا. اس کے میں ابھی ایک واقعہ بعد میں کمپلیٹ کرتا ہوں. ایران عراق جنگ میں بہت نوجوان لڑکوں نے ایران کے محاذ میں شہادت حاصل کی, اور اتنا زیادہ وہ ان چند دنوں میں آگے بڑھے کہ بعض عرفا کے مطابق ان نوجوانوں نے ایک ایک رات میں وہ فاصلے طے کیے جو عرفا کئی صدیوں میں کیا کرتے تھے. انہی میں سے ایک 18-20 سال کا ایک نوجوان تھا جو اپنے گروپ کا کمانڈر تھا. اس کے سپاہی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ خدا تک کا فاصلہ کتنا ہے, خدا تک کا فاصلہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس 18 سال کے لڑکے نے جواب دیا, خدا تک کا فاصلہ, خدا تک پہنچنے کا فاصلہ بہت آسان ہے. سارے جو بیٹھے ہوئے تھے سپاہی کہنے لگے کیسے آسان ہے؟ کہا خدا تک پہنچنے کا فاصلہ فقط ایک قدم سے طے ہوتا ہے. سب حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے, ایک قدم سے کیسے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں, تم یہ کرو کہ ایک قدم اٹھاؤ اور اٹھا کر زمین پہ رکھنے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ یہ قدم میں اپنے نفس پہ رکھ رہا ہوں, میں اپنے قدموں تلے اپنے نفس کو کچل رہا ہوں. تم نے جس وقت اپنے نفس کو اپنے قدم کے تلے ڈال دیا, یہیں سے خدا تک کا راستہ کھل گیا تمہارے لیے. اتنا آسان راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا. تم اپنے نفس کو بھول جاؤ, تم اپنے نفس کو بھولو گے تو یاد رکھو تم جس کی خاطر بھول رہے ہو وہ نہیں بھولتا.
کیوں؟ اس نے خود کہا اذکرونی، تم میرا ذکر کرو، میں کیا کروں گا؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور میں اگر خدا کا ذکر کروں گا کہاں کروں گا؟ میں خلوت میں کروں گا، میں اپنے گھر میں مصلی پہ کروں گا، میں اپنے گھر کی ایک جگہ بیٹھ کر خدا کو یاد کروں گا۔ اب خدا کہاں ذکر کرے گا میرا؟ میں الفاظ بدل دوں، میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کا ذکر کروں گا، وہ اپنی شان کے مطابق میرا ذکر کرے۔ اب اس کی شان کہاں ہے؟ اب اس کی شان کہاں ہے؟ وہ اپنی شان کے مطابق کرے، اس کا وعدہ، اچھا وہ وعدے کا سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ خدا نے کہا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذاکر بنوں گا، تم میرے ذاکر بنو، میں تمہارا ذاکر بنوں گا۔ میں خلوت میں کروں گا، ایک تنہائی میں کروں گا، ایک کونے میں کروں گا، ایک محدود جگہ پہ کروں گا، وہ ہر اس جگہ کرے گا جہاں اس کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، ان چیزوں کو سمجھنے کی، خصوصاً نوجوانوں سے عرض کروں گا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی دفعہ بیان کیا تھا لیکن آج پھر بیان کر دیتا ہوں چونکہ مناسبت اس کی ملی ہے ابھی۔ وہ یہ کہ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام نے، جناب زہرا نے جو اطعام کا عمل تھا تنہائی میں انجام دیا تھا۔ جو فقیر آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، اس کو جو دروازے سے اپنی روٹیاں دیں، دوسرے اس عمل کو دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن چونکہ خدا کی خاطر تھا، یعنی یاد خدا میں تھا، خدا کا ذکر کرتے ہوئے یہ کام تھا۔ خدا نے کہا تم نے اپنا کام کر دیا، اب میں ذکر کروں گا تمہارا۔ کہاں کروں گا؟ قرآن کریم میں کروں گا، قرآن کی آیت بنا دوں گا، قرآن کا سورہ بن کے یہ تمہارا عمل اتر جائے گا، تا قیامت لوگ قرآن پڑھیں گے، تمہارے اس عمل کو یاد کریں گے۔ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ خوب، خداوند عالم نے کیا کہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پہنچو گی نہیں نیکی تک۔ اس نوجوان نے کہا کہ اپنے نفس پہ قدم رکھو، خدا کا راستہ مل جائے گا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ شادی کے بعد اپنے امام علی علیہ السلام کے گھر میں آئیں۔ صبح رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، دیکھا ان کی بیٹی جو ہیں وہ وہی پرانے لباس میں موجود ہیں۔ اب جب پرانا لباس دیکھا تو کہا کہ اے میری دختر، آپ کو نیا لباس دیا تھا، آپ کا وہ نیا لباس کہاں ہے؟ ابھی ایک رات کی مثلاً دلہن نے، جناب زہرا نے کیا کہا بابا کہ رات کو ایک سائلہ نے سوال کیا، میں نے وہ لباس اس کو دے دیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ میری بیٹی، آپ ایک ہی دن کی ابھی دلہن تھی، آپ پرانا لباس اس کو دے دیتی، نیا لباس اپنے لیے رکھتی۔ جناب زہرا نے کیا کہا؟ بابا قرآن کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن کہہ رہا ہے تم نیکی تک نہیں پہنچو گے جب تک کہ جس چیز کو پسند کرتے ہو اسے رائے خدا میں نہ دے دو۔ پھر عرض کر دوں، اصول ہے تربیت کا، جناب زہرا نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا۔ اصول ہے تربیت کا، جس طرح جناب فضہ کا میں نے واقعہ بیان کیا، جناب زہرا کی زندگی عملی طور پر ہمارے لیے اسوہ عمل ہے۔ امام زمانہ جو بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ عمل ہے، یعنی جناب زہرا کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں، پوری 18 سال کی حالانکہ مختصر زندگی ہے، مگر وہ 18 سال کی زندگی اسوہ عمل ہے۔ اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ ہم ولایت کا دفاع کریں، ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ اپنی جانوں کو امامت کی نظر کریں، ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ اگر اسلام پر کوئی آنچ آ جائے، اسلام کا وجود خطرے میں پڑ جائے، اپنے وجودوں کو مٹا دیں۔ ہم سب اخلاقی طور پر، شرعی طور پر پابند ہیں اس چیز کے۔ ایسا ہی ہے، اس چیز پر بھی سب سے پہلے جناب زہرا نے عمل کر کے دکھایا۔ وہی ہستی کہ جس نے جب رسول اللہ نے سوال کیا تھا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے، مختلف جوابات دیے گئے تھے، جناب زہرا نے جواب دیا تھا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑے، نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پہ پڑے۔ یہی بھی جناب زہرا ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا، رسول اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑے اور نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے۔ لیکن جب مسئلہ ولایت کا آیا، جب مسئلہ امامت کا آیا، جب مسئلہ اسلام کا آیا، اسلام کی بنیاد خراب ہو رہی تھی، اب یہی قول فرمانے والی بی بی کے جنہوں نے کہا کہ نہ نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے، نہ اس کی نگاہ نامحرم پہ پڑے، یہی بی بی اپنے گھر سے نکلتی ہیں، مدینے میں جگہ جگہ جاتی ہیں، دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اب جناب زہرا کو جا کے بات کرنی ہے، چونکہ مسئلہ اسلام کا ہے۔ جناب زہرا نے کہا تھا کہ ایک عورت کے لیے سب سے، یعنی سادہ الفاظ میں ان کے اس قول کو بیان کروں، سادہ الفاظ میں یہ بات ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر عمل یہ کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، نامحرم کی نگاہ اس پہ نہیں پڑے گی، اس کی نگاہ نامحرم پہ نہیں پڑے گی، چونکہ گھر سے باہر نامحرم ہوگا، جب گھر سے باہر نہیں جائیں گے تو نہ نامحرم کی نگاہ اس پہ آئے گی، نہ اس کی نگاہ اس پہ جائے گی۔
لیکن وہی جناب زہرا جو کہتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلے، وہی جناب زہرا اب گھر سے باہر نکلتی ہیں، دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہیں، مدینے کے دروازوں کو، ہر کسی کے پاس جاتی ہیں، جا کے کہتی ہیں تم بھول گئے ہو غدیر کا واقعہ، بھول گئے ہو، تم بھول گئے ہو اللہ کے رسول نے تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے علی کو غدیر قم میں اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب مسئلہ امامت کا ہے، اب مسئلہ ولایت کا ہے، اب مسئلہ اسلام کا ہے۔ یہ جو کام ثقیفے نے کیا، اسلام کی بنیاد خراب ہونے جا رہی ہے۔ اب مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جناب زہرا گھر پہ بیٹھ سکیں۔ یہاں سے ایک اصول آ گیا۔ اصول کیا ہے؟ تربیت کا اصول کیا ہے؟ اسلام جہاں خطرے میں پڑ جائے، ولایت پہ جہاں چوٹ لگنا شروع ہو، امامت جہاں محروم ہونا شروع ہو جائے، وہاں سب کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میدان عمل میں نکلیں۔ جناب زہرا نے زبان سے فقط دعوت نہیں دی، اپنی طرف سے قاصد نہیں بھیجا۔ توجہ کیجئے گا ان چیزوں کی طرف، تاریخ کی چیزیں دقت طلب ہیں، یہ چیزیں تجزیہ چاہیے ان چیزوں کا۔ جناب زہرا نے قاصد نہیں بھیجا، فضہ کو پیغام دے کے نہیں بھیجا، اسماء کو پیغام دے کے نہیں بھیجا کہ فلاں فلاں کے گھر جاؤ میرا پیغام دو، اتنا کرتی تب بھی کافی تھا، نہیں، جناب زہرا خود گئیں۔ اور جب مدینے کے لوگوں میں بے حسی نظر آئی اور وہ مرحلہ آیا کہ فدق کو غصب کیا گیا، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ حتی دربار تک پہنچی خود، اور وہاں جا کے اپنے حق کو طلب کیا جناب زہرا نے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حق کے حصول کے لیے اگر ظالموں کے سامنے جانا پڑے تو پھر جانا چاہیے، اگر ظالم کے دربار میں جا کے آواز بلند کرنی ہے تو اب کرنی پڑے گی۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ حق کو پامال نہ ہونے دو۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ولایت کو پامال نہ ہونے دو، امامت کا دفاع کرو۔ جناب زہرا نے اپنے عمل سے اس چیز کو ہمارے سامنے رکھا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پہ۔ عزیزوں، یہ ساری چیز میں بیان کر رہا ہوں، یہ فقط عنوان کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ہر چیز کی اپنی وضاحت چاہیے، ان میں سے ہر چیز کا ایک شاید پورا ایک جلسہ کسی ایک موضوع پہ مختص کیا جا سکے۔ میں فقط فہرست وار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ خود اس چیز کو مخصوصاً نوجوان پڑھیں گے، کتابوں میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز میں بیان کرنا چاہوں گا، درود بھیجیے محمد علیہ محمد پہ۔ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شوہر کی اطاعت ہے۔ انسان کی تربیت، میں نے کہا کہ جناب زہرا نے ہر انداز میں تربیت کی۔ ماں کے انداز میں اولاد کی نسبت کیا اصول بنتے ہیں، ان کی کیسے تربیت کی جائے، ایک حامی ولایت کی حیثیت سے کیا اصول بنتے ہیں، ان میں کیسے عمل کیا جائے۔ اور تیسری چیز میرے خیال اس کے بعد وقت ہمارا ختم ہو جائے گا، وہ یہ کہ گھر میں ایک زوجہ کی نسبت جناب زہرا کیا ہمیں اصول سکھا رہی ہیں، ہماری خواتین کو کیا اصول سکھا رہی ہیں۔ جناب زہرا رسول اللہ کی بیٹی ہیں، آئمہ کی والدہ گرامی ہیں، اور ایک ولی خدا کی زوجہ بھی ہیں۔ اب بحیثیت زوجہ جناب زہرا کیا اصول سکھا رہی ہیں؟ جناب زہرا اصول کیا ہے کہ خاتون کو، زوجہ کو شوہر کا مطیع ہونا چاہیے۔ اصول ہے، تربیت کا اصول ہے یہ۔ تربیت اسلام ایسی تربیت کرتا ہے، اسلام چاہتا ہے ایسی خواتین ہوں کہ جو شوہر کی مطیع ہوں، فرما بردار ہوں۔ گھر کا ماحول ایسا رکھیں خواتین کہ جب ان کا شوہر گھر میں داخل ہو تو تمام پریشانیاں اس کے ذہن سے محو ہو جائیں۔ یہ اصول ہے۔ جناب زہرا نے ان چیزوں کے لیے خطبے نہیں دیے، جناب زہرا نے ان چیزوں کے لیے خواتین کو بلا کے فقط درس نہیں دیا، یقیناً وہ بھی کیا ہوگا، یقیناً وہ بھی چیز کی ہوگی، لوگوں کو سمجھایا بھی ہوگا۔ خواتین جب آتی تھی جناب زہرا کے پاس تو پڑھاتی بھی تھی جناب زہرا، اور جناب زہرا بہترین استاد ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، روایت نے بیان کیا تاریخ کے اندر کہ ایک مرتبہ ایک مدینے کی خاتون آئی جناب زہرا کے پاس۔ جناب زہرا درس دیا کرتی تھیں، درس فقہ دیا کرتی تھیں، درس حدیث دیا کرتی تھی، کیونکہ جناب زہرا کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے۔ جبرائیل کا جناب زہرا کے اوپر آنا ثابت ہے تاریخ کے اندر، مخصوصاً جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی ایام جناب زہرا زندہ رہی ہیں۔ دو روایتیں، ایک روایت کے مطابق 75 دن، اس کے مطابق 13 جمادی الاول شہادت کی تاریخ بنتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 95 دن، اس کے مطابق 3 جمادی الثانی تاریخ شہادت بنتی ہے۔ جتنے دن بھی جناب زہرا زندہ رہی ہیں، اس کو امام خمینی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جناب زہرا کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی، وہاں بیان کیا کہ ان 20 دنوں میں جتنے بھی دن جناب زہرا رسول اللہ کے بعد زندہ رہیں، 75 دن یا 95 دن، ان دنوں میں رسول اللہ کے بعد جناب زہرا کے اوپر جبرائیل کا آنا ثابت ہے۔
تاریخ کے اندر موجود ہے یہ چیز، اہل دقت اس کو وہاں جا کے مطالعہ کریں تاریخ کے اندر۔ جبرائیل آیا کرتے تھے جناب زہرا کے اوپر، بتایا کرتے تھے، جناب زہرا کے صحیفے موجود ہیں جس میں آئندہ کی تمام خبریں موجود ہیں۔ چونکہ بات تھوڑی سی کھل گئی، اس کو بیان کر دوں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ جبرائیل کا مقام فرشتوں میں ممتاز مقام ہے۔ انبیاء کے درمیان اگر خداوند عالم نے تفاوت رکھا ہے، خود قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مثلا جو حضرت موسیٰ کا مقام ہے وہ اس نبی کا مقام نہیں ہے کہ جو فقط اپنی قوم کے لیے نبی تھا۔ حضرت موسیٰ مثلا صاحب شریعت تھے، کلیم اللہ تھے، امتیازات ہیں جناب موسیٰ کے۔ 1,24,000 انبیاء، ان میں فرق ہے، انبیاء کے درمیان فرق ہے۔ اسی طرح فرشتوں میں فرق ہے، ہر فرشتے کا مرتبہ ہے۔ جبرائیل مقام خاص کے حامل ہیں۔ جبرائیل اس پہ نازل ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جبرائیل کو نازل کرنے کی ظرفیت پائی جاتی ہو۔ یہ عرفانی بحثیں ہیں، یہ لطیف نکتے ہیں۔ رسول اللہ کی عظمت ہے کہ جبرائیل ان پہ نازل ہوتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں وہ خصوصیت تھی کہ جبرائیل ان پہ نازل ہوتے تھے اور جناب زہرا کو کے آئندہ کی خبریں دیا کرتے تھے۔ جناب زہرا محدثہ بھی تھیں، مختصر کر کے بات کروں۔ جناب زہرا بہترین استاد تھی، ان کے پاس آیا کرتی تھیں خواتین۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، اس نے ایک سوال پوچھا، جناب زہرا نے اس کو جواب دیا۔ وہ خاتون تھوڑا دور چلی، پھر پلٹ کے آئی، کہا بنت رسول اللہ میرے ذہن سے وہ جواب نکل گیا، مجھے دوبارہ بتا دیجیے۔ پھر جناب زہرا نے اس کو سکھایا۔ تاریخ بیان کرتی ہے تقریباً 7 یا 8 مرتبہ یا کچھ کم و بیش ہوگا، وہ خاتون پھر پلٹ کے آتی رہی۔ آخری مرتبہ جب وہ آئی، اب 7ویں یا 8ویں مرتبہ یا 9ویں 10ویں مرتبہ، اور اس نے آگے وہی سوال کیا اور اس کا جواب پوچھا، تو اس نے شرمندگی کا اظہار کیا، کہا میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو اذیت دے رہی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں، میرا ذہن تھوڑا کم ہے، میں تھوڑے کمزور ذہن کی مالک ہوں، لہٰذا آپ جو جواب بتاتی ہیں میں راستے میں بھول جاتی ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا پراپرلی، میں اس کو ذہن نشین نہیں کر پا رہی، میں شرمندہ ہوں آپ سے۔ تاریخ بیان کرتی بی بی زہرا مسکرائیں، اور مسکرانے کے بعد کہا نہیں تو مجھے اذیت نہیں کر رہی، تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھل رہی ہے، کیونکہ جب تو آگے مجھ سے پوچھتی ہے میں خدا بند عالم کے نزدیک قرب کا سفر طے کرتی ہوں، کیونکہ میں خدا کی ایک کنیز کو کچھ سکھانے کا عمل انجام دے رہی ہوں۔ دیکھنے کا انداز ہی ہے۔ واقعی ہم اور آپ اپنے بچوں کی تکرار شدہ باتوں سے بعض اوقات اکتا جاتے ہیں۔ بچہ ایک بات کو دوسری بار پوچھے، تھوڑا سا تیور بدلتا ہے، دوسری بار سے تیسری بار پوچھ لے، تیور کے ساتھ ساتھ لہجہ بدلتا ہے، اور جب چوتھی بار پوچھ لے، لہجے کے ساتھ الفاظ بدل جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، بچے بیٹھے ہوئے، اس لیے میں بہت اس کو کھول کے بیان نہیں کر رہا چیز کو۔ ہماری تربیت کا انداز بہت مختلف ہے، اہل بیت کی تربیت کا انداز مختلف ہے۔ جناب زہرا یہ اصول سکھا رہی ہیں کہ دیکھو مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں انسان۔ اب جناب زہرا محدثہ بھی ہیں، سکھاتی ہیں، عمل کر کے دکھاتی ہیں۔ اب جناب زہرا جب گھر میں اس طرح کا عمل کرتی ہیں، خواتین ان کے پاس آتی ہیں، تو جناب زہرا درس بھی دیتی ہوں گی، اس میں خواتین کو بتاتی بھی ہوں گی کہ دیکھو ایک خاتون بہترین وہ ہوتی ہے جو شوہر کی ایسے ایسے اطاعت کرتی ہے۔ مگر جناب زہرا نے فقط درس تک اپنے آپ کو محدود نہیں کیا، عملی نمونہ بنی، زوجہ کے اعتبار سے بہترین زوجہ، اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ہر چیز کو بیان کر رہا ہوں ثبوت کے ساتھ۔ جب امام علی علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے جناب زہرا کے ساتھ، رسول اللہ اگلی صبح امام علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام علی سے پوچھا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، فاطمہ کو کیسا پایا؟ امام علی علیہ السلام کون ہے؟ پہلے یہ بیان کر دوں، امام علیہ السلام امیر المؤمنین ہیں، امام علی علیہ السلام امام المتقین ہیں، امام علی علیہ السلام ازہد الزاہدین، عبادت زاہدوں میں سب سے زیادہ زہد اختیار کرنے والے، عبادت گزاروں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اتنی عبادت کرنے والے کہ قدم ان کے پوری رات عبادت خدا میں کھڑے ہو کر ان کے قدم سوج جایا کرتے تھے، 1000 رکعت نماز ہر رات میں پڑھا کرتے تھے۔ امام علی کی شخصیت کو ذہن میں رکھیے گا، امام المتقین امیر المؤمنین ہیں۔ جناب زہرا کے بارے میں رسول اللہ نے سوال کیا، بیٹا اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا بحیثیت زوجہ؟ امام علی نے کیا جواب دیا؟ کہا ہے اللہ کے رسول میں نے اسے راہ خدا میں، عبادت خدا میں بہترین مددگار پایا، خدا کی راہ میں، عبادت خدا میں بہترین مددگار ہے فاطمہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی فاطمہ کے آنے سے عبادت آگے تو بڑھی ہے، پیچھے نہیں ہٹی، فاطمہ مددگار ہے۔ اس کے بعد اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ امام علیہ السلام کا کس طرح کا دور گزرا رسول اللہ کے بعد اور جناب زہرا کی جب تک حیات رہی اس وقت تک کس طرح کا کٹھن دور ہے۔
جس میں امام علی گزارا کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف سے محرومیاں ہیں، اس محرومیت کا ایک اندازہ آپ کو کروانے کے لیے وہ جملہ جس کو ہم مصائب میں پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، جو تاریخ کی حقیقت ہے کہ جناب زہرا نے امام علی سے کیا کہا تھا کہ اے علی، میں نے سنا ہے کہ اب مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اتنے غریب ہو گئے آپ۔ امام علی نے کیا جواب دیا تھا کہ زہرا ایسا نہیں ہے فقط کہ لوگ سلام نہیں کرتے، نوبت یہ کہ سلام میں کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ یہ حالات تھے امام علی علیہ السلام کے، کٹھن دور امام علی کے لیے، جس کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی رسول اللہ کی حیات تک، اسی کے ہاتھوں میں رسی باندھ کے اسے دربار تک لے جایا گیا تھا۔ امام علی نے اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اب سوچیے گا کہ باہر کا ماحول کیا ہوگا، کتنا کٹھن دور ہوگا، لیکن اس کے باوجود امام علی کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوا کرتا تھا، فاطمہ پہ نگاہ پڑتی تھی، گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں باہر کی تمام مشکلات کو بھول جایا کرتا تھا۔ عزیزو، معمولی نہیں ہے جملے، مبالغے نہیں ہے، باخودہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ فاطمہ زہرا نے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا تھا، گھر کا ماحول ایسا تھا، بحیثیت زوجہ عملی نمونہ بنی۔ کن عظمتوں کے بعد، کتنی مشکلات کے اندر آج میں اپنے گھر میں موجود تمام خواتین سے کہوں گا کہ آپ یقین کیجئے آپ کے گھر میں جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جو مشکل فاطمہ زہرا کو اس زمانے میں تھی، اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کی مشکل۔ ان مشکلات کے اندر زہرا نے اپنے آپ کو اتنا سنبھال کے رکھا، انہیں معلوم ہے کہ میری بحیثیت زوجہ بھی ذمہ داری ہے، گھر کے کاموں کو، امام علی علیہ السلام کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتی تھیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کر دوں، میں خود چونکہ اس عمل کو معاشرے کے اندر دیکھ رہا ہوں، تکلیف دہ عمل ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں آسانیاں بڑھ گئی ہیں، جناب رسول اللہ نے بھی جناب زہرا کو ایک خادمہ عطا کی، کنیز عطا کی، مگر میں نے بیان کر دیا کہ جناب زہرا ایک دن کام اس سے کرواتی ہیں، ایک دن کام خود کرتی ہیں گھر کے۔ آج بعض گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کے کاموں میں خواتین بالکل دلچسپی نہیں لیتی، خوب شوہر کے امکانات بڑھ گئے، وسائل بڑھ گئے، آپ نے گھر میں ملازمہ رکھ لی، گھر کا ہر کام خاتون کر رہی ہے۔ ان کاموں کے ذریعے سے جو میاں اور بیوی کی محبت ہوتی ہے، جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، وہ بڑھا کرتا تھا۔ جب ماں اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اسلام بہت زیادہ خواتین کے حقوق کا قائل ہے۔ امام خمینی کی میں مثال دے سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ اس بات کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی زوجہ گھر میں بہت زیادہ کاموں کو انجام دیں، لیکن خاتون گھر کے ان ماحول کو اس طرح کا رکھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ایک طرح سے بن جاتی ہے کہ وہ گھر میں جب کاموں کو انجام دیتی ہے، الفت کا ماحول بنتا ہے۔ جہاں سارے کام کنیزوں ملازموں کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں، وہاں گھروں سے الفت معمولاً ختم ہو جاتی ہے، جس کو میں عملی طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس چیز کو شاید دیکھ رہے ہوں، ملاحظہ کر رہے ہوں۔ اب جناب زہرا نے بحیثیت زوجہ عملی طور پہ کر کے دکھایا، ان کٹھن حالات میں اس طرح کا ماحول رکھا کہ امام علی کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا، میں باہر کی تمام مشکلات کو بھول جایا کرتا تھا، میرے ذہن سے محو ہو جاتی تھیں، اور گھر کے ماحول کے اندر آ کے سکون ملا کرتا تھا۔ جب میں فاطمہ کو دیکھا کرتا تھا تو میری مشکلات برطرف ہو جاتی تھیں۔ عزیزان محترم، یہ اصول ہیں تربیت کے۔ میں نے عرض کیا کہ چونکہ قرآن نے کہا، پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ صف کی، کہ خدا کہتا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے عمل میں نہ لاؤ اس کو زبان سے مت کہو۔ خدا وند عالم بیزار ہے اس چیز سے کہ تم جس چیز پر عمل پیرا نہ ہو اس کو زبان سے کہو، لوگوں سے کہو۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے اگر اصول دیے تربیت کے تو زبانی نہیں دیے، عملی ثبوت دیے۔ اہل بیت علیہ السلام نے عملی طور پر تربیت کر کے دکھائی ہے۔ اس کے بعد ہم سے چاہے کہ آؤ اب ہمارے راستے پہ چلو، ہم آگے آگے یہ عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ قابل عمل ہیں، یہ چیزیں قابل تقلید ہیں، یہ چیزیں، آؤ ہمارے راستے پہ چلو کہ خداوند عالم تمہاری دنیا اور آخرت کو انشاءاللہ ہمارے صدقے سے بہتر بنائے گا۔ وقت تمام ہوا، خداوند عالم ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ بھی سکیں، سمجھ کر اس پر عمل بھی کر سکیں۔ خداوند عالم اہل بیت علیہ السلام کو ہمارا شافع قرار دے۔ خداوند عالم اہل بیت علیہ السلام کی مدد ہمیشہ ہمارے شامل حال رکھے۔ خداوند عالم تمام جو بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائے۔ خداوند عالم سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار پاکستان میں جو ہمارے شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر عنایت فرما۔ ہم سب کو پاکستان میں اتحاد، اتفاق، وحدت کے ذریعے سے ظہور امام کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں تمام اسلامی تحریکوں کو کامیابی عطا فرما۔
تمام مراج اعظام خصوصاً رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنے آخری ولی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ درود بھیجو محمد علیہ محمد۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل الزیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com۔ مثلا مختصر سے اگر جائزہ لیں جناب زہرا کی زندگی کا، تو اس میں ہمیں یہ اصول نظر آتے ہیں۔ پہلا اصول تربیت کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی ترین چیز یہ کہ آپ اپنے بچوں کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہ ہوں۔ آپ کی نگاہ میں آپ کے بچے ایک جیسے ہوں۔ اس کو آگے چل کے بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ ہم تبعیض کے طور پر بچوں میں فرق رکھتے ہیں، ایک جگہ نہیں، ہم تفاوت کو پہچانتے ہیں۔ تبعیض کیا ہے؟ ڈسکریمنیشن ہے، بلا وجہ میں۔ ایک بچہ مجھے بلا وجہ میں اچھا لگتا ہے، نہیں، بلا وجہ نہیں ہے کوئی چیز۔ باپ کی نگاہ سے، ماں کی نگاہ سے، بڑے بہن بھائی کی نگاہ سے، جو چھوٹے ہیں استاد کی نگاہ سے، جو شاگرد ہیں، وہ سب برابر ہیں۔ ہاں، استاد، باپ، ماں صلاحیتوں کی بنیاد پر، خصوصیات کی بنیاد پر پسند اور ناپسند کو الگ کر سکتے ہیں۔ مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو حدیث قصہ میں آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ جناب حسنین آئے، جناب زہرا نے چادر دی رسول اللہ کو اور وہ آئے، تو آپ یہاں دیکھیے کہ جب امام حسن آئے تو جناب زہرا نے وہی الفاظ بیان کیا کہ ہم نے انسانوں کو بنایا، اور بنانے کے بعد خدا بیان کرتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بھی سجھا دیا، سمجھا دیا، اس کو ہدایت کر دی۔ یعنی فطرت کے اندر ہر انسان کے اچھائی موجود ہے، انسان کی طبیعت کے اندر برائی موجود ہے۔ اب اس اچھائی اور برائی کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے، لیکن اس فیصلے تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے جو انتظام کیا وہ انبیاء کا، اور انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء کا انتظام کیا۔ مثلا اگر کوئی ویسے ہی کہتا ہے انسان سے کہ دیکھو جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنا ایک بری چیز ہے، اور انسان دنیا میں یہ دیکھ رہا ہوتا کہ جھوٹ بول کے اس کے بہت سے ظاہری فائدے حاصل کر سکتا ہے، تو پھر شاید انسان کبھی جھوٹ سے نہ بچ سکتا ہوتا، یا کوئی عملی طور پر اس کے سامنے کوئی ایسا نمونہ نہ ہوتا کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، تو انسان شاید نہ بچ پاتا۔ لہٰذا خداوند عالم نے جہاں تربیت کے اصول بتائے، جہاں ہدایت کے اصول وضع کیے اور لوگوں تک پہنچائے، وہیں ہادیوں کو خداوند عالم نے مبعوث کیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں عملی نمونہ قرار دیا۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے۔ باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی الشدة والنقمہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. درود بھیجی محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور قرآن کے عنوان سے آپ نے ہم نے گفتگو بیان کی تھی، اور آج مختصر سی گفتگو انداز تربیت کے اوپر ہے. تربیت وہ بنیادی ہدف ہے کہ جو خداوند عالم نے انسانوں کی خلقت کا بیان کیا. انبیاء کرام علیہم السلام کہ جن کو خداوند عالم نے اس دنیا میں ہدایت کی، رہنمائی کی ذمہ داریاں دے کر بھیجا، ان کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہدف یہ تھا کہ وہ انسانوں کی تربیت کریں. خود جیسے سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے امیوں میں سے رسول کو مبعوث کیا، اور اس رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے، تربیت کرے. ہم انسانوں کو تربیت کی ضرورت ہے. خداوند عالم نے انسانوں کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کو، اچھائی برائی دونوں کی سمجھ کو رکھا ہوا ہے. جہاں پہ خداوند عالم نے، اور خود تربیت کے اندر جو ایک بنیادی ترین چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ خداوند عالم خود قرآن میں ہی کہتا ہے، سورہ صف میں کہتا ہے کہ تربیت کرنے کا حق وہ رکھتا ہے کہ جو خود ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جن سے وہ لوگوں کو روک رہا ہے یا جن کی طرف تعلیم دے رہا ہے. سورہ صف کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبہ ایمان کیوں وہ بات کرتے ہو کہ جس پہ تم خود عمل پیرا نہیں ہو. بات یہاں تک رکی نہیں، آگے بڑھی. کبر مقتا عند اللہ، خداوند عالم بیزاری کا اظہار کرتا ہے. سادہ ترجمہ اس کا یہ کہ خداوند عالم بیزاری کا اظہار کرتا ہے، خدا کو ناگوار ہے. کبر مقتا عند اللہ، خدا کو ناگوار ہے یہ کیا چیز؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جس چیز پر خود عمل نہیں کرتے ہو اس کو لوگوں سے کہو خدا اس چیز سے بیزار ہے. کیا مطلب؟ یعنی خداوند عالم تربیت کرنے والے مربی کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم تربیت کے اصول لوگوں کو بتاؤ، تربیت بتا کے نہیں ہوتی، تربیت دکھا کے ہوتی ہے، اپنے کردار سے کر کے دکھانا ہوتا ہے. یہی انداز تربیت قرآن کریم نے بیان کیا، اور یہی انداز تربیت اہل بیت علیہم السلام کا ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد.